قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصي تحدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعتجر له في الدنيا أو تؤخر له في الآخرة إذا لم يعجل له يقنط. قال عروة قلت يا أمّا كيف أجرته وقنوته؟ قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے. اب یا تو اللہ اس کو دنیا میں اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں یا اس کی دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں اور اس کا بدلہ قیامت میں عطا فرمائیں گے. لیکن جب تک وہ جلدی نہ کرے اور مایوسی کا اظہار نہ کرے. تو حضرت عروہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ اماں جان ذرا ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ جلدی کرنے کا کیا معنی ہے اور مایوسی کا کیا معنی ہے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں نے بڑی بڑا سوال کیا لیکن مجھے نہیں ملا, میں نے بڑی دعا کی لیکن میری دعا منظور نہیں ہوئی, یہ کہنا اور ایسا دماغ میں تصور کر لینا جو ہے یہ مایوسی ہے اور یہ قنوط ہے اور یہ ناجائز ہے. آدمی کا کام ہے ملے نہ ملے اللہ سے مانگتا رہے. کیوں؟ اگر دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو ملے گا ہی. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق دے دیں. یہ ان کا کتنا بڑا کرم ہے. یعنی آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ خدا سے مانگنا ہے. ان پر بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں کبھی نماز نہیں پڑھیں, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو کبھی خیرات نہیں کریں گے, صدقہ نہیں کریں گے, اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اسلام اور دین کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ بندے پہ مصیبت تو آ گئی لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ سب سے بڑا انعام. اور دوسرا علماء نے ایک فلسفہ بھی بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یوں دیکھیں کہ جب آپ کو کسی چھوٹے سے کام ہو اور بڑے کو بات کرنے کا موقع مل جائے تو آدمی بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا افسر ہے, اس چھوٹے کو کہہ دے گا. تو جب آدمی اپنے اللہ سے کہنا شروع کر دے تو اس سے تو بڑا ہے کوئی نہیں. وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور فعال لما یرید ہے, یفعل ما یشاء ہے, جو چاہے کر دے. تو پھر جب بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی میری تو دعا جو منظور ہو جاتی ہے نا, میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ میری دعا منظور ہو گئی, اور جو دعا میری منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دعا میری منظور نہیں ہوئی. تو شاگرد بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے, یہ تو غیب کا مسئلہ ہے, اللہ کو پتہ منظور ہو گئی نہیں ہو گئی, آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ آثار جو ہیں نا وہ چیز پہ دلالت کرتے. عام طور پہ دیکھو بادل گھیرائیں اور بجلی چمک رہی ہو, بادل کڑک رہے ہوں, بادل عین سیاہ ہو جائیں, ٹھنڈی ہوا چل پڑے, آدمی سمجھتا ہے بارش آئے گی. علامات کو دیکھ کے کہتا ہے کوئی علم غیب تھوڑا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دعا اپنے اللہ سے مانگوں نا اور میرا دل لگ جائے کہ مانگنا چاہیے اور مانگوں اور مانگوں اور مانگنے میں مزہ آ رہا اور میرے آنسو بہ رہے ہوں اور بدن اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہو اور میرے بدن کے بال اللہ کے ڈر سے کھڑے ہو رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں دعا منظور ہو گئی. اور جب میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن دل ہی نہیں لگ رہا اور مانگ رہا ہوں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں، بس ایک لفظ ہے رٹے رٹایا پڑھتا جا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا منظور نہیں ہوئی. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعاؤں کا مانگنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. کیا معنی؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے ربنا، پڑھ رہے ہیں آپ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الاخرۃ حسنتن فقنا عذاب. پڑھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھنا ہے، یہ دعا مانگنا نہیں. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی اور منزل پڑھ رہے. ایک ہے دعا مانگنا کہ آدمی زاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے اور عاجزی کر رہا ہے اور اللہ کے آگے تذلل ہے. حضور نے فرمایا رو نہیں سکتے ہو تو کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ. رونا تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن شکل بنانا تو تمہارے ہاتھ میں ہے. عاجزی کر رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ ایسے مشغول ہے کہ جیسے اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر یہ ہوتی ہے دعا، جو دعا دل سے نکلتی ہے اور قلب و قالب دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک دعا ہے ان قلب لاہن کہ غافل ہے قلب، بس کہہ رہا ربنا ربنا ربنا، پتہ کوئی نہیں کیا کہہ رہا. یہ دعا نہیں ہوتی، یہ تو پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے طواف میں لوگ ہیں نا، یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں. ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے، وہ پیچھے پڑھے، یا کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور دعا پڑھ رہے ہیں. یہ تو پڑھنے والی بات ہے، یہ دعا کرنے والی بات نہیں ہے. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعا میں جب تک یقین کامل نہ ہو پھر بھی دعا منظور نہیں ہوتی. اگر مانگنے والا خود متشکک ہے کہ پتہ نہیں دعا منظور ہوگی، پتہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی منظور نہیں ہوتی. دعا اتنے یقین کامل سے مانگے کہ بھئی جب اللہ کے سوا دروازہ کوئی نہیں، پھر اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اللہ کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو جب اس نے وعدہ فرمایا ہے اور پھر میں بالکل صدق دل سے مانگ رہا ہوں اور کوئی دروازہ ہے نہیں تو پھر نہیں ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ اسی طریقے سے ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ تشریف لے آئے حج کرنے کے لیے. تو میدان عرفات میں جب بیٹھے تھے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ عرفات میں جتنے لوگ ہیں اس زمانے میں جتنے ہوں گے، اگر یہ سارے چلے جائیں اکٹھے ہو کر کسی سخی کے دروازے پر اور اس سے جا کر صرف ایک پیسے کا سوال کریں گے، جی ہم سارے بندے آئے ہیں آپ کے دروازے پہ ایک پیسہ دے دو، تو کیا وہ سخی انکار کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت سخی کیوں انکار کرے گا؟ ایک پیسہ دینے سے اس کا کیا بگڑتا ہے کہ اتنی مخلوق کو واپس کرے اور پیسہ نہ دے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو، ایک جتنے عرفات میں لوگ ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو دے دے تو اس کے خزانہ میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی. وہ سخی اگر دے دے تو اس کا تو پیسہ پھر بھی کم ہو گیا، لیکن خدا کے خزانے میں ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی. تو جب اس کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہوگی تو اتنے بندوں کو دھکا دے دے گا کہ واپس جاؤ، میں نہیں دیتا. انہوں نے فرمایا اتنے یقین کے ساتھ مانگو. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر عرفات میں ہو اور دعا مانگے اور اس کو شک ہو کہ آج پتہ نہیں میری مغفرت ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں ایمان سے نکل جاتا. اس لیے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہاں آ جاتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں، تو پھر شک کا کیا معنی؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور پاک کی زبان پہ شک کر رہا ہے.
اور حضور کے فرمان میں شک کرنا جو ہے وہ تو کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ تو حق کی حق ہے، وہ تو کبھی قیامت تک اس میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے دعا کو یقین سے مانگیں، اپنے اللہ سے عاجزی سے مانگیں، تضرع سے مانگیں اور گڑ گڑا کے مانگیں، اور پھر اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اور دعا گناہ کے بارے میں نہ کریں، اسلام کے احکام کے خلاف کوئی دعا نہ کریں، قطعیت رحم کی کوئی دعا نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں اور دعا کا بدلہ مل جاتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں. اب اس کے بعد دوسری روایت مفسر نقل فرماتی ہیں وہ سمیت سعید بن المسیب یقول کا قول عائشہ تصوا، کہتے ہیں سعید بن المسیب نے بھی اسی طرح فرمایا جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا. وقال الامام احمد بن حسن قال حدثنا ابو الحيث قال حدثنا بكر بن عمرو بن عبد الرحمن الجيري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب اوعية وبعضها اوعى من بعض فإذا سألتم الله النار فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. اب جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا یہ دل جو بنائے ہیں نا اللہ نے، گویا کہ یہ بھی ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم اپنے اللہ سے دعا مانگو فاسألوہ وانتم موقنون بالإجابۃ، یعنی اس یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں اور مجھے ملے گا بس. فإنہ لا يستجیب لعبد، اللہ پاک اس بندے کی دعا منظور نہیں فرماتے جو اپنے رب سے مانگے لیکن دل غافل ہے، دل کدھر اور لگا ہوا ہے اور مانگ خدا سے رہا نہیں، بڑے یقین سے مانگ. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا، ہم اس وقت محلہ مسفلہ میں رہتے تھے، کرایہ دار تھے، الحمدللہ اب بھی کرایہ دار ہیں، اور اب تو خیر محلہ بدل گیا، جہاں جگہ ملی وہاں جا کے کرایہ پہ لے لی. تو بہرحال جس بلڈنگ میں ہم رہتے تھے کرائے پہ اس کے نیچے مارکیٹ تھی، دکانیں تھیں. تو ایک دکاندار تھا، وہ یہ ریڈیو شیڈیو اور یہ اپنے گڑیاں شڑیاں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، ٹیلی فون کیمرے ویمرے بیچتا تھا، بڑی دکان تھی اس کی. تو میں جب گزرتا تھا تو خیر السلام علیکم ہماری ہو جاتی تھی. ویسے وہ ایسے عام جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، جیسے نوجوان آج کل ہیں نا بڑے شوقین مزاج، اس قسم کے لوگوں میں سے تھا، عرب تھا. تو داڑھی منڈانا، سگریٹ پینا اور بڑے بڑے زور سے گانے بجا رہا ہے، اور کئی دفعہ ہم اس کو کہتے ہیں بھائی کچھ تو مہربانی کیا کرو، کچھ تو لحاظ کرو. تو وہ خیر بیچارہ اتنا ضرور کرتا کہ بھئی ہم گزرتے تو تھوڑا سا رعایت کر لیتا، اور ویسے ہمیں سلام کرتا، خیریت پوچھتا بڑی اچھی طرح سے. میں نے اس کی دو باتیں دیکھی جس پہ میں حیران ہوا. میں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو آخر عرب کو چنا ہے تو کوئی بات ضرور ہے. دیکھیں نا جی، قرآن عربی، نبی عربی، کعبۃ اللہ عرب میں، مسجد اقصی عرب میں، کوہ طور عرب میں، مدینۃ الرسول عرب میں، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے سرزمین عرب کو نوازا ہے تو کوئی بات تو ضرور ہے نا اس خطے میں. ایک تو خیر اتفاق یہ ہوا کہ اس کا اپنے ملازم جو تھے پاکستانی تھے، اس کے پاس ان سے کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا، تو ان کو لے کر میرے پاس آیا سلو کرانے کے لیے کہ جی آپ ان کی بھی سنیں میری بھی سنیں. اور جو جی وہ تو خیر ذاتی معاملہ ہے اس کا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی آپ کو کیا پلائیں، آپ ٹھنڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے، آخر میرے گھر میں جو آپ آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں ٹھنڈا تو نہیں پیتا ہوں اور چائے بھی نہیں پیتا ہوں، اگر زمزم ہے تو پلا دیں. میں نے پتہ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ زمزم تو ختم ہے، دوسرا پانی ہے. میں نے کہا بھی زمزم نہیں ہے، پانی تو ٹھنڈا ہے لیکن زمزم نہیں. انہوں نے کہا مکی صاحب بات یہ ہے کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اور شعور سنبھالا ہے زمزم کے بغیر کبھی نہیں پیا.
ایک بات تو میں سن کے حیران ہوا کہ ہم مولوی ہیں، لوگوں کو تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ سناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ اور جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشنیبل آدمی ہے، ماڈرن نوجوان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے زمزم کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے میں نے زمزم کے بغیر پانی پیا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، میرے ڈرم میرے ساتھ ہوتے، اور باہر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک میں نہ جاؤں، اور اگر جانا پڑے تو پھر بھی میرا پانی میرے ساتھ ہوتا۔ میں کبھی بڑے خوش نصیب آدمی ہوں، یعنی واقعی یہ بڑی بات ہے۔ خیر جی، اس کے بعد یہ ہوا، ایک بات اس کی میں نے یہ دیکھی کہ زمزم سے کتنا محبت ہے، اور یہ واقعہ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ اتنی بڑی نعمت موجود ہو اور آدمی دوسرا پانی پیے۔ یعنی جس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، تو اتنا بڑا فضل والا رحمت والا پانی ہمارے پاس موجود ہو اور لے جانا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اللہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب تو انہوں نے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ پہلے ہم زمزم کے پیچھے دوڑتے تھے، اب ہر جگہ زمزم ہمارے آگے موجود، اور پھر جناب حرم کے باہر بھی انتظام کر دیا ہے، گاڑیوں میں بھر کے لے جائیں، ٹینکوں میں بھر کے لے جائیں، ٹرکوں میں بھر کے لے جائیں، ادھر بھی انتظام ہے، ادھر بھی، ہر طرف پائپ لگا دیے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے مدینہ منورہ بھی پہنچا دیا۔ تو ایک تو میں نے اس کی یہ بات دیکھی، دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ان کا ایک مکان تھا، بلڈنگ تھی، پتہ نہیں ذاتی تھی یا کرائے کی تھی، بہرحال بہت بڑی بلڈنگ تھی، اور مکان کے ہم کرایہ دار لوگ جو ہوتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سال کا بھی کرایہ پہ چڑھے گا تو پھر اگلے سال بیٹھیں گے نا۔ تو اس کا مکان مجھے پتہ چلا کہ 24-25 ذوالقعدہ ہو گئی لیکن مکان نہیں چڑھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھائی وہ کیا ہوا تمہارے مکان کا؟ اور میں گیا افسوس کرنے کے لیے، ابھی آخر ہمارا ہمسایہ ہے، آج 25 ذوالقعدہ ہو گئی، آج مکان نہیں چڑھا بیچارے کا، تو پھر کب چڑھے؟ اور مکے والوں کے پاس اور کون سی زراعت ہے؟ ان کا تو کام یہی ہے غریبوں کا۔ تو میں جناب گیا افسوس کے لیے، میں نے کہا بھائی بڑا افسوس ہے، اور کیا وجہ ہو گئی؟ تم نے غفلت کی؟ اچھا کوئی ہم سے کہتے، ہم کوئی خدمت کرتے، کوشش کرتے، تمہاری مدد کرتے؟ وہ بڑے آرام سے مسکرایا اور نوکر سے کہا مکی صاحب کے لیے بڑی خاص چائے بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور کافی لے آؤ اور فلان لے آؤ، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے مکی صاحب کہ اگر خدا نے میرا رزق لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے، اور اگر میرے اللہ نے میرا رزق نہیں لکھا تو مجھے کون دے سکتا؟ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور رزق لکھا گیا ہے، ملنا ہے تو ملے گا اور نہیں ملنا تو نہیں ملے گا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ بڑے آرام سے مجھے جناب کافی وافی پلائی، بیچارے نے بڑی خدمت کی۔ میں نے جناب اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا، میں نے کہا دیکھو ہم تو مولوی بنتے ہیں، لوگوں کو بڑے توکل کے مسئلے سناتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے، اور اس کا حال دیکھو کتنا ایمان پکا ہے اس کا۔ اور صبح کی نماز کے بعد میں درس دے کے حرم سے نکلا، تو اس وقت تو ہمارا راستہ بھی ایک تھا، ہم بھی مسئلے میں وہ بھی مسئلے میں، تو باب الملک سے ہم نکلے تو وہ بھی جا رہا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا بس آج میں گیا تھا اللہ میاں سے کہنے کے لیے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ میرا مکان نہیں چڑھا، اور ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے ابھی خدا سے بات کر کے آ رہا ہو۔ کہا آج گیا تھا، میں نے طواف بھی کیا ہے اور اللہ میاں سے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی میں غریب آدمی، میرا مکان کیوں رہ گیا؟ میں نے کہہ دیا بس خلاص ہو جائے گا، جب میں نے اللہ کو کہہ دیا ہے۔ یہ تو اتنی دیر رکاوٹ تھی جب میں گیا نہیں تھا کہنے۔ اب میں حیران، میں کہ دیکھو بھی اس کا اپنا ایمان ہے۔ اور اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد میرے پاس آیا کہ السلام علیکم، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میرا اس دفعہ 2 لاکھ مہنگا چڑھا ہے، زیادہ پیسے بھی لے۔ میں نے کہا مکی صاحب کو بتاؤں کہ دیکھیں میرا ایمان تھا، اللہ میاں سے کہا میرا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
میں نے کہا بھی واقعی ٹھیک، تمہاری بات سچی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے یقین کہ بھی میں نے کہہ دیا ہے اور ملے گا، بس اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ مجھے دیں گے۔ اتنے یقین سے جب مانگو نا جی پھر ملتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسی جبل ابی قبیس پہ رہتے تھے تو والد صاحب پڑھنے کے لیے جاتے تھے ان کے پاس ترجمہ تفسیر، تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے سورۃ التحریم سے سورۃ والناس تک ان کے پاس پڑھا تھا تفسیر قرآن۔ اس وقت والد صاحب عالم تھے، یعنی پڑھاتے تھے لیکن شوق تھا، حضرت سندھی مل گئے تو ان سے پھر تفسیر پڑھنی شروع کر دی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم ایسا دیا تھا کہ میں مولوی تھا، عالم تھا، پڑھانے والا تھا اور 50 تفسیریں روزانہ میری نظر میں رہتی تھیں، لیکن جب حضرت تقریر شروع کرتے معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ میاں ابھی اس کے دماغ میں ڈال رہے، وہ کوئی بات نرالی ہوتی۔ فرماتے ہیں ایک دن میں پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت پڑھانے کے لیے نہ آئے۔ ویسے حضرت کے پاس پڑھنا بھی بڑا امتحان تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ تو پہلے دیتے تھے گالیاں، جو پڑھنے کے لیے جاتا تھا نا اس کو آدھا گھنٹہ پہلے گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں بھی ماں بہن کی۔ آج تو ایک طالب کو کہتے نا سیدھے بیٹھ جاؤ، تو اسے دیکھا چھوڑو یار اور مولوی مر گئے اور کے بعد پڑھ لیں گے۔ آدھا گھنٹہ گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں بھی ماں بہن کی، اللہ معاف کرے۔ اور گالیاں دیتے 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 جب بالکل تھک جاتے تھے نا جی پھر کہتے اچھا لے آؤ کتاب، کھولو کتاب چلو پڑھو۔ اور گالیاں کیا دیتے تھے؟ یہی تم نے انگریز کو نکالا ہے، مولوی بنے پھرتے ہو۔ غصہ یہ تھا۔ خیر فرماتے ہیں میں گیا تو حضرت نہ آئے، دوسرے دن میں پڑھنے کے لیے گیا تو حضرت نہ آئے، تو میں نے ان کا ایک ساتھی تھا اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، حضرت نہیں آ رہے، تکلیف ہے؟ اس نے کہا بتانا کسی کو نہیں، 3 دن سے حضرت فاقے سے ہیں، نہ گھر میں کھانا ہے نہ روٹی ہے، صرف پانی پہ گزارا ہے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب کمرے سے باہر آ نہیں سکتے، نماز بھی اندر پڑھے۔ 3 دن سے فاقے سے ہیں متواتر، جب تک ہمت رہی کمرے سے باہر آ جاتے تھے، تمہیں پڑھا دیتے تھے اور نماز بھی مسجد میں پڑھاتے تھے، اب تو وہ کمرے سے بھی نہیں نکل سکتے، اور نہ میرے پاس کچھ ہے نہ استاد کے پاس کچھ ہے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ میں نے جناب بڑی کوشش کی، بڑی ہمت کی، اس زمانے میں پیسہ 10 ریال فرماتے ہیں بڑی مشکل سے مجھے ملے، 10 ریال میں لے کے دوڑا اور آیا اور خادم کو دیا کہ بھائی یہ 10 ریال جو ہیں یہ لے لو، اور حضرت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی کھانا وانا، اس زمانے میں 10 ریال بھی بڑی چیز تھے، تو لے کے حضرت کو کھلاؤ۔ فرماتے ہیں میں دے کے چلا آیا۔ دوسرے دن والد صاحب فرماتی ہیں کہ میں صبح کا درس دے کے حرم سے نکل رہا تھا اور حضرت حرم کے لیے آ رہے، تو مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کیا تو کہنے لگے کہ خیر محمد، مجھے انگریز کی پوری دولت آج تک نہ خرید سکی، تم 10 روپے میں مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ یہ لو 10 ریال، آئندہ کبھی مجھے دینے کی ضرورت نہ کرنا، خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے، ہم راضی ہیں بس، ورنہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا۔ اللہ اگر امتحان لے رہا ہے اس کا بندہ ہوں، بس راضی ہوں، آج جا رہا ہوں خدا سے کہنے کے لیے کہ اب مجھ سے نہیں فاقہ برداشت ہوتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ 10 ریال لے لو اور میرے پاس سبق پڑھنا ہے تو آئندہ خبردار کبھی جرت نہ کرنا مجھے پیسے دینے کی۔ تم 10 ریال میں مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اتنی گالیاں دی، بس چپ کر کے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا استاد ہے جو مرضی ہے کر لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے انا لہو عبد، میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو مجھ سے کام لے لے، میں تو شاگرد ہوں اس کا، غلام ہوں اس کا۔ تو یہ اللہ سے یقین تھا کہ بس آج جا رہا ہوں اللہ میاں سے کہنے کے لیے کہ بس اب میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے نہیں تکلیف برداشت ہوتی، مہربانی کرو۔ یہ ایمان جب ہو نا پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مہربانی فرمائے اس دفعہ حج نصیب کرنا، اور سوچ رہے تھے یار پیسے تو ہے نہیں، حج کیسے نصیب ہوگا، اچھا اللہ میاں مہربانی فرمانا اس دفعہ لے آنا، پھر سوچ رہے پتہ نہیں ویزا تو نہیں لگے گا، ابھی ہم عمرہ کر کے جا رہے ہیں، دوبارہ ویزا بھلا کیسے لگ سکتا ہے، اچھا اللہ میاں حج نصیب کرنا،
اور میں کہتے یار ہے تو بڑا مشکل، ویسے اللہ میاں حج نصیب کرنا امید تو نہیں ہے، یہ کوئی دعا ہے؟ مخول ہے اللہ میاں سے، یہ دعا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے تھے یا اللہ میرے بھائی کو، میرے ساتھی کو، میرے عزیز کو تکلیف ہے، مہربانی فرما شفا دے دے، اور کہہ رہے تھے یار بیماری تو ایسی ہے نہیں کہ شفا ہو، ویسے ہونی تو نہیں ہے لیکن کہا تھا مانگ رہے ہیں۔ یہ کوئی دعا نہیں، یہ بلکہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے قضاء و قدر سے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے مذاق ہے۔ وہ چاہیں تو یاد رکھو ساری دنیا کی بیماریاں ایک دن صرف کن فرمائے تو ٹھیک ہو جائیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ان کی شان یہ ہے کہ جو کرنا چاہے بس ہو گیا۔ یا تو پھر قرآن پہ یہ عقیدہ نہ ہو، اگر عقیدہ ہو تو پھر دعا بھی اسی طرح یقین کے ساتھ ہو کہ بھئی اللہ سے مانگ رہا ہوں اور ملے گا۔ یعنی میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، میرے جاننے والے ایک ساتھی ان کے بچے کو کینسر ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کینسر کا علاج کوئی نہیں، بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، بڑے لوگ ہیں، وہ جناب دوڑے ہسپتالوں کے لیے، یورپ میں، جرمنی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں بچے کو لے گئے، اور سب نے آخر یہ کہا کہ بھائی دیکھو اب تمہارے بچے کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کینسر آخری سٹیج پہ ہے، نہ اپنے آپ کو پریشان کرو اور نہ بچے کی لاش کو خراب کرو، فوراً بچے کو لے کے جاؤ مکے مدینے، اپنے گھر میں جاؤ، چلو اس کی حرم شریف میں تو موت آئے، اپنے گھر میں تو آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں بچے کو لے کے واپس آ گیا، اور جب جدے میں اترا، حالانکہ گھر ان کا جدے میں اترا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی کو فلائٹ نمبر دیا، نہ ٹیلی فون کیا، نہ گھر والوں کو، نہ ملازمین کو، نہ ساتھیوں کو، نہ دوستوں کو۔ جدے اترا، گاڑی پکڑی، کرائے کی، حالانکہ اپنی ماشاءاللہ سینکڑوں گاڑیوں والا آدمی ہے، مکہ شریف میں آ کے ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا، اور میں نے عزم کر لیا کہ مولا بس میرا ایمان ہے میرے بچے کو شفا ہوگی تو زمزم سے ہو۔ میں آ کے بیٹھ گیا، اور صبح کی نماز سے پہلے حرم آ جاتا، بچے کو نہلاتا زمزم سے، کنویں پہ لے جا کے زمزم پلاتا، زمزم ڈالتا، اور پھر اس کو آ کے ایک جگہ لٹا دیتا، پھر میں نماز پڑھتا، طواف کرتا، اور اس کے بعد پھر اشراق پڑھ کے پھر بچے کو زمزم پہ لے، اسی طرح ہر نماز کے بعد میں کرتا رہا۔ 4-5 دن کے بعد بچے کے اندر صحت کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے، 7-8 دن کے بعد بچہ دوڑنا چھوڑنے لگ گیا اور ٹھیک ہونے لگ گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے کہا اب چلا نیت کر لی، اب 40 دن کسی کو بتانا بھی نہیں، اور 40 دن لگانے، 40 دن لگا لیے، اور بچہ ماشاءاللہ پھول کی طرح کھل گیا، اور واپسی میں نے ٹکٹ لی، پھر بھی کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا، سیدھا واپس گیا، اور ہسپتالوں میں نے کہا اب میرے بچے کا ٹیسٹ کرو۔ نے کہا یہ تو وہ بچہ ہی نہیں ہے، ٹیسٹ کیا کریں ہم؟ نے کہا وہی بچہ ہے۔ ان کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا ہمارے سامنے منظر ہے، یہ تو اور بچہ ہے، اور خدا کے بندے ہو، میں نے کہا وہی بچہ ہے، بس اس کے تم ٹیسٹ کرو۔ ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا جی اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہے یقین۔ ہم جناب ادھر تو زمزم کا گلاس شریف بھر لیتے ہیں، اور ادھر بھئی ادھر گولی نکالنا نا، گولیاں بھی اندر، زمزم کا گلاس شریف بھی اندر، نہ گولی پہ ایمان نہ زمزم پہ ایمان، تو فائدہ کیسے ہو منافق کو؟ یا دوا پہ استعمال کرو، دوا استعمال کرنا کوئی شریعت میں حرام نہیں ہے، سنت ہے، علاج کرو، یا پھر زمزم پہ یقین کرو، پھر یقین والی بات کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں میرے مدنی پاک، صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے ایمان، دعا کر اللہ ہمیں صحابہ کی جوتیوں کے برکتوں سے ہمیں بھی کوئی ایمان نصیب فرما دے۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں، ایک بات یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے موروثی۔ کیا ماننا میں مولوی خیر محمد کے گھر میں پیدا ہوا تو مولوی مکی بن گیا بس، کہ باپ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، لہذا میں بھی مسلمان ہوں؟ وہ جو ایمان ہے صحیح معنی میں وہ نہیں ہے۔
ناراض نہ ہونا، بالکل ہم موروثی مسلمان ہیں. ہمارا ایک نسل ہے چلی آ رہی ہے، میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، انشاءاللہ بیٹے بیٹے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں. ایک ہوتا ہے صحیح معنی میں مومن کامل جو اللہ کے قرآن و سنت کی روشنی میں مومن ہے، جیسے میرے اصحاب رسول تھے جن کے بارے میں خدا نے گواہی دی عرش سے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا. میرا محمد یہ ہے مومن، ان کے ایمان کا میں خدا گواہ ہوں. اور فرمایا صرف میں نے گواہی ایسے نہیں دے دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تیرے ساتھیوں کے دلوں کو مانج مانج کے آزمایا ہے، یہ اندر سے بھی کھرے ہیں باہر سے بھی کھرے. یہ تھے ایمان. ہمارا ایمان ہے کہ لوگ نفاذ شریعت کے لیے اللہ کے قرآن کے آئین کو نافذ کرنے کے لیے بھوکے پیاسے پہاڑوں پہ مر رہے ہوں اور ہمارے مولوی بات بھی نہ کریں. یہ ایمان ہے؟ اسی کو اب ایمان کہتی ہے کہ ہمارے جوں تک بھی نہ رینگے. کیا چاہتے ہیں کہ قرآن نافذ کر دو، بس اتنی سی بات ہے. کرسی مانگتے ہیں، صرف یہ ہے کہ بھائی اللہ کا قرآن ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہو. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، رو رو کے خدا سے مدد تو مانگ سکتے، اللہ سے دعائیں تو کر سکتے، ان کو تائید تو کر سکتے، لیکن بس ہم موروثی مسلمان ہیں. عبداللہ ابن مسعود مریض ہیں، حضرت عثمان آئے پوچھنے کے لیے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود اگر اجازت ہو تو مدینہ منورہ سے میں طبیب بھیجوں تمہارے علاج کے لیے. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں تو هو الطبیب الذی امرضنی، کہتے ہیں وہ میرا جو طبیب ہے نا اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، کس کو بھیجو گے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو میں کچھ پیسے بھیج دوں آپ کے دواؤں کے لیے، ضروریات کے لیے. تو فرمایا زندگی بھی جب ٹھیک ٹھاک تھا تو تم نے کبھی پوچھا نہیں، اب پیسوں کو کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا اتنا میں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، اپنے بچیوں کو اولاد کے لیے چھوڑ دینا. فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، کہ عثمان میں نے اپنے بیٹوں کو اولاد کو سورت واقعہ سکھا دی ہے، پڑھا دی ہے. اور نبی کا فرمان ہے جو آدمی ایک دفعہ رات کو سورت واقعہ پڑھ لے کبھی بھوکا نہیں رہے گا. تو میرے بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو سورت واقعہ آتی ہے، وہ پڑھ لیا کریں گے، تمہارے پیسوں کی کیا ضرورت؟ یہ ہے ایمان کہ کیوں مانگے؟ اس کا نام ہے ایمان. دعا کرو اللہ ہمیں تھوڑی سی جھلک نصیب کر دے. ہماری وہ طاقت تو نہیں ہے لیکن چلو ہمیں کوئی ذرہ سا نصیب ہو جائے تاکہ ہم بھی کم از کم مومنین کی صف میں آ جائیں. اس لیے فرماتے ہیں وقال ابن مردوہ حدثنا محمد بن اسحاق بن ایوب وقال حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن ابی نافع بن مہدی قال بغداد قال حدثني ابن ابي نافع بن مهدي قال كنت انا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية اجيب دعوة الداعي اذا دعان قال يا رب مسألة عائشة وحبت جبريل فقال الله يكرمك السلام هذا عبدي الصالح بنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك وأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. اس روایت میں غرابت ہے لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک جو قرآن میں فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کا کیا معنی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ یا ربی مسألت عائشہ، میرا اللہ عائشہ نے جو سوال کیا ہے آپ حل فرما دیں. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا تیرا رب سلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میرا صالح بندہ مجھ پر ایمان رکھنے والا مجھ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، میں کہتا ہوں لبیک عبدی، مانگ میرا بندہ کیا مانگتا ہے. شرط یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے پکارے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، لیکن حدیث غریب ہے یاد رکھنا.
اس کے بعد فرماتے ہیں نواز مرزبہ من حدیث القلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جابر بن عبد اللہ نے نبی اسم قال اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فقال رسول اللہ اللهم امرت بالدعاء وتوکلت بالاجابہ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لك لا شريك لك اشهد انك فرد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان وعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وانت مسلم في القبور. اس حدیث پاک میں آیا کہ حضور پاک نے یہ آیت مبارک پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہم امرت بالدعاء، پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو. جب تیرا حکم ہے اور مجھے بھی تیری ذات پہ یقین ہے کہ تو میری دعا منظور کرے گا، یہ کہنے کے بعد حضور نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اشہد انک فرد احد صمد، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو جنا گیا نہ تو نے جنا ہے اور نہ تیرا کوئی برابر ہے، واشہد ان وعدک حق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تیری لقاء ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، والساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وانت تبعث من فی القبور، اور تو پھر زندہ کرے گا لوگوں کو قبروں سے، میرا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے دعا مانگی. وقال الحافظ ابو بکر البزار وحدثنا حسن بن یحییٰ الازدی ومحمد بن یحییٰ القطعی قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا صالح المزي عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فبما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتی ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، واحدۃ لک، ایک خصلت تیرے لیے، وواحدۃ لی، ایک میرے لیے، وواحدۃ فیما بینی وبینک، اور ایک تیرے اور میرے درمیان میں ہے، ایک خالص تیرے لیے، ایک خالص میرے لیے، اور ایک صفت ایسی ہے جو تیرے اور میرے مابین درمیان میں مشترک ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ایک پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّتِي لِي، جو خالص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تعبدنی ولا تشرک بی شیئا، تو خالص میری عبادت کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یہ خالص میرے لیے ہے کہ عبادت بھی میری اور دعا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یاد رکھو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا مخ العبادہ. اور اسی طرح آتا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے لا يرد القضاء الا بالدعاء، اللہ کی تقدیر نہیں ٹلتی مگر دعا کے ساتھ. دعا کے ساتھ اللہ کی تقدیر معلق جو ہے وہ بھی ٹل جاتی. تو دعا جو ہے وہ عبادت. فرمایا انت عبدنی، میری عبادت مجھ سے دعا، اور پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شریک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو بھی ماننے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی. کیا معنی کہ یا اللہ مہربانی فرما، یا رسول اللہ نظر کرم فرما، یا حسین تو بھی مہربانی کر، یا پنجتن پاک آپ بھی نظر فرمائیں، یا دستگیر. کیا شریک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ آپ سمجھائیں مانا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا. میں تو تھوڑا پڑھا ہوا آدمی ہوں، طالب العلم ہوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں. شریک کا کیا ماننا؟ شریک کا یہ ماننا نہیں ہوتا کہ خدا کو نہیں مانتا.
صرف بتوں سے مانگتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ صرف بتوں سے مانگے، خدا سے نہ مانگے تو یہ تو کوئی شرکت کی بات۔ شریک کا معنی یہی ہے کہ خدا سے بھی مانگے، نبی سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے، ولی سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے، قبر والوں سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے اور پنجتن پاک سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے اور شہباز کلندر سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے اور ساون شریف سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے اور داتا سے بھی مانگے، خدا سے بھی مانگے اور گن شکر سے بھی مانگے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک ہوتا کیا ہے؟ اسی کا نام شرک ہے۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ مسلمانوں کو شرک سے بچائے۔ شرک بڑی بری بلا ہے۔ ولی کو ولی مانو، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ پاک ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ جس حرف ندا سے خدا کو پکارو اسی سے نبی کو بھی پکارو۔ یا اللہ آگے لکھیں گے یا محمد، تو فرق کیا ہوا؟ یہاں بھی ندا اور وہاں بھی ندا۔ یا اللہ یا رسول اللہ، تو یا کیا ہے؟ یا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ حرف ندا ہوتا ہے، یعنی جس سے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یا فلان ادھر آؤ، تو اب جب کہتے ہیں یا اللہ تو یہ یا حرف ندا ہے کہ اے میرا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو کیا معنی ہوا؟ ذرا سمجھو خدا کے لیے، اللہ کے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے مسئلہ سمجھاؤ، کہتے ہیں وہاں بھی ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ بس یہ تو نبی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو ہم تم کو مانتے ہیں، تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں، تمہاری نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے طواف جو ہم کر رہے ہیں تم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ رسول مکرم نے سکھائے ہیں۔ اور جو لوگ نبی کا ایک چھوٹا سا مسواک والی سنت نہیں چھوڑنا چاہتے وہ نبی کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو۔ ایک مسواک ہے، مسواک کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا مسواک۔ اچھا اس میں وہ اتنی کبھی کبھی مبالغہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ درس ہو رہا ہو نا، سبق ہو رہا ہو، ماشاءاللہ طالب مسواک شروع کر دے۔ اصل میں اس بیچارے کو محبت ہے اس سنت سے، لیکن اس کے اندر کبھی وہ اتنا محو ہو جاتا ہے یہ نہیں سمجھتا بھی یہ تو قرآن کی مجلس ہے، جب قرآن پڑھا جائے قرآن سنو چپ کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ جب قرآن شروع ہو تو مسواک کرنا شروع کر دو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن پھر بھی عشق رسول ہے کہ اچھا بھی وہ بھئی کیوں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں؟ اب دیکھو نا جی، نماز میں چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغ والا ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، ایمان سے کہو ہاتھ الٹے باندھتے ہو نماز میں کہ آگے باندھتے ہو؟ یہ کس نے سکھایا آگے ہاتھ باندھنا؟ ان کو وہ نبی کو نہیں مانتے۔ حجر اسود پہ بوسہ کیوں دیتے ہیں اور رکن یمانی پہ نہیں دیتے؟ کیوں؟ کہ وہاں میرے مدنی محمد نے بوسہ دیا، وہاں بوسہ دینا سنت ہے اور باقی کونے پہ نہ دینا سنت ہے، کہ یہاں میرے آقا نے بوسہ نہیں دیا۔ تو جن کو سنت سے یاد رکھو، اسی کا نام شرک ہے کہ یا اللہ، یا حرف ندا ہے، اور اسی حرف ندا سے جب پکارو گے یا رسول اللہ، یا پکارو یا جبرائیل، یا اسرائیل، یا میکائیل، یا معین الدین اجمیری، یا پیران پیر، یا پنجتن پاک، یا حسین، یا علی، یہی شرک ہے۔ سمجھو کیسے شرک ہے۔ اچھا اب مکے میں ہو، کعبے میں ہو، اللہ نصیب کرے، اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بارش عطا فرما، یہ کس سے دعا مانگ رہے ہو؟ سمجھو مسئلہ، کس سے مانگ رہے ہو؟ اچھا میں نے مانگی اردو میں، آپ نے مانگی عربی میں، اس نے مانگی بنگالی میں، اس نے مانگی بلوچی میں، اس نے مانگی سندھی میں، اس نے مانگی بروہی میں، اس نے مانگی اپنے اردو میں، تو کیا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہ مختلف زبانوں سے بارش مانگ رہے ہیں تو خدا ہماری بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ سن رہا۔ اچھا سننے کے بعد سمجھ بھی رہا ہے، سب زبانیں سمجھ رہا۔ اچھا پھر وہ بارش دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو ہم مانگیں کیوں؟
تو اب کیا عقیدہ نکلا جب ہم نے کہا کہ یا اللہ یا ربا بارش عطا فرما؟ تو کیا عقیدہ بنا کہ اللہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور پھر وہ بارش دینے پر قادر بھی ہے۔ اچھا، اب ہم نے کہا یا علی مدد، اب کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ نہیں سنتے تو پھر پکارتے کیوں ہو؟ اگر پکارتے ہو تو مانا یہ ہے سنتے ہیں۔ اچھا، سنتے ہیں، پھر ایک آدمی بول رہا ہے ہندی میں، ایک سندھی میں، ایک ایرانی میں، ایک فارسی میں، تو سب کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں۔ جب تک زندہ تھے تو صرف عربی سمجھتے تھے، اب ان کو ساری زبانیں بھی آ گئی ہیں۔ اچھا، پھر وہ بھی ہماری مدد کرنے پر، ہم جو یہاں کشتی لڑ رہے ہیں تو حضرت علی وہاں سے اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دوسرے پہلوان کو گرا کے مجھے اوپر غالب کر دیں۔ یا علی مدد تو تب مدد ہوگی نا۔ تو جب یہ عقیدہ ہوا تو اب خدا کی صفتوں میں شرک آیا کہ ایمان سے کہو کہ نہیں آیا؟ کہ یہ عقیدہ تھا کہ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب جب ہم نے اللہ کے مقابلے پہ کسی کے، چلو اللہ کے مقابلے پہ بھی نہیں پکارا، ہم نے کہا اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا بزرگ ہے، تیرا ولی ہے، لیکن معین الدین تم تو اجمیر میں ہو اور میں تمہیں مکے سے پکار رہا ہوں، تو کیا عقیدہ ہوا؟ اور سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ اگر نہیں سن رہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں پکار رہا ہوں۔ نہ سنتا ہو اس کو بھی کوئی پکارتا ہے؟ اور جو نہ سنتا ہو، دیکھو نا، اب آپ یہاں عمرے پہ آئیں، آپ کے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، آپ یہاں سے بلائیں گے اپنی بیوی بچوں کو، ٹیلی فون کریں گے، پھر بھی کہیں گے یار پتہ نہیں گھنٹی تو جاتی ہے وہ آواز صاف نہیں آ رہی، شاید لائن خراب ہوگی۔ تو جب وہ نہیں سنتے تو نہیں پکارتے، جو جب پکارنے والا پکارتا ہے لازم عقیدہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری پکار سنی جا رہی ہے، اور وہ میری پکار سن کے میری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اسی کا نام شرک اکبر ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کے لیے جہنم۔ دعا کرو اللہ پاک ہم پر رحمت کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واحدۃ لی ان تعبدنی ولا تشرک بی شیئا، اللہ نے فرمایا ایک میرے لیے ہے کہ میری عبادت کر، مجھ سے مانگ، میری منت مان، میری نظر، میری نیاز، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ نظر خدا اور نیاز حسین، اللہ نے فرمایا شریک کر رہے ہو، یا میری ہو یا اس کی ہو، یہ کیا جو اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے۔ ایک بیوی دو شوہروں کی نہیں بن سکتی اور تم خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو اللہ پاک سمجھائے۔ مسئلہ بڑا کڑوا ہے لیکن اس کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اور فرمایا کہ ایک خصلت میرے لیے ہے، وہ کیا کہ جب تو شرک نہ کرے مجھ سے مانگے تو میں تجھے دوں گا۔ اور فرمایا پھر ایک تیرے میرے درمیان میں ہے، کیا مانا؟ مانگنا تیرے کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ یہ تیرے اور میرے درمیان میں ہے کہ مانگنا تیرا کام ہے اور دینا جو ہے وہ رب العلا کا کام ہے کہ تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں۔ اور اس کے بعد فرما دیا فی ذکری تعالی حاضر آیا الباعثۃ الدعاء متخللۃ بین احکام الصیام ارشاد الی الاتحاد بالدعاء عند اقبال العدۃ بل وعند کل فطر۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ پہلے بھی روزے کے احکام، بعد میں بھی روزے کے احکام، درمیان میں دعا کی آیت آ گئی، اشارہ کیا کہ بھئی ہر عمل صالح کے بعد خدا سے دعا مانگا کرو، جیسے ہر افطار کے بعد دعا ہے، ہر نماز کے بعد دعا ہے، ہر طواف کے بعد، تلاوت کے بعد، تاکہ جب نیک کام کرتے اللہ راضی ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے تو مانگو اپنے اللہ سے۔ كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسند ابو محمد الملائكي عن عمرو بن شهاب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
امر ان النبی ان جدہ عبداللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ یقول للصائم عند افطاره دعوت مستجابۃ، حضور پاک نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کے لیے ایک دعا اللہ پاک منظور فرماتی ہے. وکان عبداللہ ابن عمرو اذا افطر دعا اهله ولده ودعا، عبداللہ ابن عمرو جب افطار کا وقت آتا اپنے بچوں کو گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے تاکہ جماعت میں جو دعا ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. کیا پتہ کس کی دعا اللہ منظور فرما لے، اور جماعت پہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے پھر وہ اکٹھا کر لیتے بھی تاکہ سب مل کے مانگیں. وقال ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سننہ حدثنا الشام بن عمار قال اخبرنا الولید بن مسلم بن عبد الله المدني ان عبید اللہ بن ملیک بن عبد الله بن قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطره دعوت ما ترد، آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں ایک دعا ایسی ہے، یعنی ایک دعا اس کی لازم منظور ہوگی، یعنی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. قال ابو عبد الله بن ملك سمعت عبد الله بن يقول افطر اللهم اني اسالك برحمتك الذي وسعت كل شيء ان تغفر لي، وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں تیری رحمت سے یہ مانگتا ہوں تو میرے گناہ معاف فرما. وفي في مسند امام احمد سنن الترمذي والنسائي وجاء ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة باب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا تین آدمیوں کی دعائیں ہیں جو کبھی خالی نہیں جاتی، ایک بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے، ایک روزے دار، اور ایک مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے اس کی دعا بھی خالی نہیں جاتی بلکہ اللہ پاک عرش پہ پہنچتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں بھی عزتی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، لیکن میری مرضی جب کروں، یہ میری مرضی ہے لیکن تیری مدد ضرور ہوگی. میرے والدین فوت ہو گئے، میں اور دو بیوی، ایک پتہ نہیں کیا ہے، دو بہن ہے، دوسرا ماں سے باپ ہے، یہ نہیں مجھے سمجھے، اچھی طرح لکھو اور خود مل کے پوچھو. اگر ہم مسافر ہیں اور نماز قصر پڑھتے ہیں تو فجر سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، حضور کو بڑی محبوب ہیں. دو سنتیں فجر کی جو ہیں حضور مدنی پاک کو بڑی محبوب تھیں، آپ سفر میں ہیں کہیں بھی ہیں وہ پڑھ لیا کریں. کہتے ہیں جی کہ ہم جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں اگر بارش ہو سردی ہو تو امام حضرات دو نمازیں کٹھی پڑھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. احناف کے نزدیک تو دو کٹھی نہیں پڑھی جاتی مگر عرفات مزدلفہ میں، اور باقی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ بھی کٹھی کا معنی یہ ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھو. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ جائز ہے، اگر آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. عورت کو طلاق دے، اور یہ طلاق کا مسئلہ دارالفتاء سے پوچھا کریں. سنی لڑکی کا نکاح شیعہ سے کریں، بالکل نہ کریں. ایک آدمی ایک حج کرتا ہے یا دو حج کرتا ہے، قرضے کے پیسے سے آتا ہے. کیوں قرضے کے پیسے سے آتا ہے؟ قرضے سے پیسہ لے کے حج کرنا شریعت میں حکم ہی نہیں. کیوں قرضہ لیتا ہے؟ نہ لے قرضہ. ہمارے ملک میں عرس کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت ہے، بدعت ہیں. ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، عشاء کی نماز ہم بچوں کو نہیں چھوڑتے تو ڈاکوؤں کے خوف ہے تو گھر میں بچے نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں. میری بچپن میں شیعہ لڑکی سے شادی ہو گئی تھی، بچپن میں ہو گئی تھی، تو اب اس کو اتنے عرصے میں بھی تم نے سنی نہیں بنایا، تم بڑے اچھے سنی ہو. عجیب بات ہے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی شیعہ بن جاؤ. ہاں یہ خطرہ ہے. آج کل چونکہ آدمی یا کہ سماج علاج لیکن دعا کرتے یا اللہ، واسطہ سے بھی دعا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے. زندگی میں واسطہ تھا، زندگی کے بعد نہیں. کہتے ہیں جی کچھ آدمی تھے ایک گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ظلم کر کے وہاں گھر والوں کو قتل کر دیا. تو پھر ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے ایک پانی کے گلاس پہ کوئی دم شم کر کے دے دیا قاتلوں کو کہ یہ پانی پی لو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. ماشاءاللہ. اصل میں مولوی بھی ڈرا ہوگا نا مجھے نہ مال ڈالیں. انہوں نے کہا ہوگا نا مولوی صاحب یہ ہمارے گناہ بخشواؤ ورنہ وہ مر گئے تو تم بھی مرو.
تو اس نے کہا کہ ابھی پڑھ دیتا ہوں، ایک کلام مجھے آتی ہے، تمہارے سارے گناہ معاف۔ اس نے اپنی جان بچائی ہوگی مولوی صاحب نے حضرت، ورنہ گناہ شنا معاف نہیں ہوتے۔ قتل جو ہے اللہ کا فرمان ہے، من یقتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اتنی بڑی سزا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ مقتول کے وارث معاف کریں اور پھر بھی وہ توبہ کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا کفارہ بھی ادا کریں، ورنہ قتل معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے جہنم کی، حتیٰ کہ وہ لفظ ہیں، وہ سزا ہے جو کافر کے لیے ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اتنے بڑے لفظ ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ پانی کے پھونکے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو پارٹیاں ہیں، کبھی پارٹی کے دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ کون سی شہادت؟ کوئی اللہ کے لیے لڑتے ہیں کہ شہید ہوتے ہیں؟ کوئی شہادت وادت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ والی رات کو کچھ کھانا وانا پکا کے فاتحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ارواح جو ہیں بزرگوں کے جو مر گئے ان کے روح ہمارے گھر آئے ہیں، تو یہ کرنا بھائی، اگر بزرگوں کے روح تمہارے گھر آئے ہیں تو جو کھانا پکاتے ہو وہ روح آ کے کھاتے ہیں یا تم کھاتے ہو؟ تو رکھ دیا کرو نا، روح کھائیں نا جو آتے ہیں بیچارے کھانے کے لیے، تم کیوں ان کا کھا جاتے ہو؟ کبھی تجربہ کرو نا، رکھ دو دو پلیٹیں پکا کر، کبھی روح کھاتا ہے یا وہاں گلے گلے سڑ جاتی ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے مسئلے بنائے ہیں، خالص ناجائز ہے۔ کوئی بات نہیں، خیرات کرو جب چاہو کرو، باقی یہ ہے کہ روح آئے گا کھائے گا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ اب کبا بولتا ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ کی روح جو ہے کوے میں آ گئی ہے، کبھی کتا بھونکتا ہے تو کہتے ہیں کتے میں آ گئی ہے، کبھی گائے باب آ گئے تو کہتے ہیں اب گائے میں آ گئی ہے۔ یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ مومنوں کے روح علیین میں ہے، کافروں کے روح سجین میں ہے، ایک موٹی سی بات۔ ایک آدمی اگر حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو 4 رکعتوں والی نماز اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اگر اکیلے ہے تو فاتحہ پڑھے گا۔ باقی اپنی منشے سے جب کرتا ہے تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میں حنفی مسلک پر عمل کرتا ہوں؟ اپنے منشے سے جو مرضی ہے کرو، پھر خامخواہ کسی اور مسلک کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا جی 2 سال کے بعد پاکستان گیا، 6 مہینے چھٹی کے بعد مکے میں بغیر احرام کے آ گیا، تو یہ میں نے ابھی مسئلہ آپ کو بتایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ ایک دم بھی دیں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ نہیں کہتا ہے جی ایک عمارت ہے حرم کے بالکل قریب ہے، اس میں ایک مسجد ہے، 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں، مسجد کے اندر درمیان میں باریک سفید پردہ لگا ہوا ہے، ایک طرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ایک طرف مرد نماز پڑھتے ہیں، اور عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، مرد عورتوں کو بھائی یہ بات جو ہے لکھ کر عربی میں آپ امام حرم کو پہنچا دیں اور اس کے بعد وہ خود انتظام فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے علاقے میں تہجد کی اذان نہیں ہوتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی جماعت ہی نہیں ہے، نفل کی جماعت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ وہاں چونکہ حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اس لیے نہیں ہوتی بس، اور یہاں حنابلہ کے نزدیک تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ان کے نزدیک تہجد کی جماعت بھی جائز ہے، جیسے رمضان کے آخری 10 دنوں میں پہلے تراویح کی جماعت ہوتی ہے، بعد میں تہجد کی جماعت ہوتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ تو ہے نہیں، کسی کے نزدیک یہ افضل ہے، کسی کے نزدیک وہ افضل ہے۔ کہتا ہے جی بعض لوگ جوتیاں پہن کے حرم میں پھرتے ہیں، ایک مسئلہ یاد رکھو کہ اگر جوتا پاک ہے تو حرم میں بھی جائز ہے، ہر جگہ جائز، اگر پلید ہے تو جائز نہیں۔ ایک موٹی سی بات یاد، جیسے کپڑا ہے، اگر یہ پلید ہے تو پھر اس میں نماز جائز نہیں، اگر یہ پاک ہے پھر نماز جائز ہے۔ اسی طرح جوتے کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ ادب میں آ جاتا ہے، او جی جوتا پہن کے مسجد میں آ گیا، ہمارا آدمی جوتا پہن کے مسجد میں نہیں جائے گا، نماز بھی کبھی نہیں پڑھے گا۔ وہ جیسے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں تو آئے ہوئے ہیں، اگر پلید جوتے سے پڑھتے ہیں تو خدا کو خود جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے، اگر جوتا پاک ہو اور انگلیاں صحیح معنی میں سجدے کے اندر زمین پہ آ سکیں تو کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ عمرے کے بعد کتنے بال کٹوائیں، سارے سر پہ اس طرح پھروائیں،
اگر اس طرح نہ پھروائیں تو اتنے بال کٹیں کہ سر کے بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ کہتے جی عمرہ کرنے کے بعد اگر ہم مکہ مکرمہ میں کوئی سامان وغیرہ خریدیں اپنے بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ انگلیوں پر پڑھیں تو بالکل زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور پاک جب پڑھتے تھے تو سبحان اللہ والحمدللہ انگلیوں پہ پڑھتے تھے۔ یاد رکھیں افضل جو ہے وہ انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ بعض علماء نے یہ جو تسبیح وغیرہ ہے انہوں نے کہا یہ ایسے ہے جیسے نماز کے لیے ہم آگے لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں کہ آواز بڑھ جائے، تو یہ بھی ہمیں یاد کرانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ افضل جو ہے وہ انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ خالص سیاہ مہندی نہ لگائیں، اور اس کے بعد اگر اس میں مہندی ملا لیں تو جائز ہے۔ ترمذی شریف میں جہاں یہ باب ہو نا جی، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو نیچے آپ کو پوری شرح مل جائے گی، اس میں ساری حدیثیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سب حضرات کعبۃ اللہ پہ نظر کر کے دعا کریں، اللہ کرے کہ سوات میں اور پورے پاکستان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو جائے۔ دل سے دعا کریں، اور جو لوگ کوشش کریں اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اور وہاں جو بھی حاکم ہوں اللہ ان کو صحیح فیصلے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی، ان مسلمانوں کی جو تیرے قرآن و سنت کے لیے مولا میدان میں ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں ہر شر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ پورے اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو، اس سلطنت کو ہر فتنے سے قیامت تک محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، بوسنیا اور ہرسک کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مجاہدین کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے یہ قبائلی جھگڑے اور فتنے اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ سارے فتنے دور فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مانگنے کی بھی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں پہ وہ الفاظ آئیں جو تیری دربار میں منظور و مقبول ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب